نحمده ونسلم ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ ربیع الاول کی ایک بابرکت شب میں اور آپ محترم جناب حاجی محمد اختر صاحب رہنما منہاج القرآن USA اور برادران محترم جناب جنید اختر صاحب اور ان کے جملہ اہل خانہ کے زیر انتظام ہی کو بند کریں. سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا اس بابرکت محفل میں شریک ہونا، قرآن و حدیث، نعت و درود، صلاۃ و سلام اور اعمال صالحہ کو جاری رکھنا اور اس میں شامل رہنا اللہ قبول فرمائے. اور آج کی اس بابرکت محفل میں پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم و محتشم سادات اعزام، ذی قدر علماء کرام، معزز شرکائے محفل، بالخصوص معتبر مقام صاحبزادہ محمد ظہیر الحق صاحب، محتمم جامعہ عربیہ مفتاح العلوم، محترم جناب صاحبزادہ محمد انوار الحق صاحب، محتمر مقام سید حسن شاہ صاحب، محترم المقام جناب سید علی حیدر شاہ صاحب، محترم المقام جناب سید محمد حنیف شاہ صاحب، سید طاہر حسین شاہ صاحب، دیگر محفل میں بیٹھے جملہ سادات اعزام اور محترم ملک وقار احمد صدر اور مرکزی میلاد کمیٹی حضروں، حاجی صفدر خان صاحب، نزاکت خان صاحب صدر منہاج القرآن اٹک، محترم جناب طارق ہشتم صاحب ناظم منہاج القرآن اٹک، منہاج القرآن اٹک اور منہاج القرآن حضروں کے جملہ احباب، بالخصوص ہر وہ فرد جو آج آقا کی محفل میں شریک ہو رہا ہے یا سن رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اسی طرح اکٹھی جنت میں نبی کے قدموں میں جگہ.
کتاب کے آغاز میں ہی میں اپنی طرف سے منہاج القرآن کی طرف سے محترم جناب حاجی اختر صاحب اور آپ کی پوری فیملی سے حاجی محمد صادق صاحب کے وصال پر تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت حضور کی ولادت کے صدقے درود پاک کے صدقے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ یقیناً اس سے قبل آپ نے یکم ربیع الاول سے لے کے اب تک کئی مجالس میں شرکت کی ہوگی، جلوس میں شرکت کی ہوگی، رستوں میں گلیوں میں جھنڈیاں چراغاں دیکھی ہوگی، مساجد میں نعت اور درود پاک سنا بھی ہوگا، اس میں شامل بھی ہوئے ہوں گے۔ بالعموم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ حاضرین مکرم، زندگی میں حضرت انسان کچھ معاملات ایسے گزارتا ہے جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو دو مرحلے ایسے ہیں جن دونوں مرحلوں سے انسان بے خبر ہے، ایک ولادت اور ایک موت۔ جو بھی بشر ہے وہ ولادت کے پروسیس سے ہو کے اس زمین پر آتا ہے، اور جو بھی بشر ہے وہ موت کے پروسیس سے گزر کے پھر زمین یعنی عالم برزخ میں جاتا ہے۔ ولادت اور موت کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ چاہے دنوں پر مشتمل ہے، چاہے مہینے اور سال پر مشتمل ہے، چاہے وہ صدیوں پر مشتمل ہے۔ ولادت کی گھڑی سے لے کے موت کی پہلی گھڑی تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے اس کو حیات کہتے ہیں، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اور سارے جھگڑے زندگی کے ہیں، نہ ولادت سے پہلے کوئی جھگڑا ہے، نہ انسان کا کوئی دشمن ہے، اور نہ ہی بعد مرنے کا کوئی جھگڑا ہے، نہ ہوئی بعد مرنے کے کوئی دشمن ہے۔ توجہ کیجئے، ولادت سے پہلے بھی انسان شیطان بھی دشمنی نہیں کر سکتا، ولادت سے پہلے ابلیس بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ولادت کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی ابلیس، شیطان اور دنیا کا کوئی دشمن قبر والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ولادت سے پہلے بھی ہم محفوظ ہیں، اور اگر علماء اجازت دیں تو میں لفظ استعمال کروں کہ ولادت سے پہلے ہم معصوم ہیں، اور ولادت کے بعد ہم محفوظ ہیں۔ یہ جتنی دشمنیاں ہیں، یہ جتنے تکالیف ہیں، وہ سارے اس جہاں کے، اس حیات کے ہیں جس کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کو ہم جینا چاہتے ہیں۔ نفس اپنا بھی اسی زندگی میں دشمن ہے، شیطان بھی اسی زندگی کا دشمن ہے، انسان بھی اسی زندگی کا دشمن ہے، جنات بھی اسی زندگی کا دشمن ہے،
حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے اولادکم و اموالکم فتنہ، اگر اولاد اور مال بھی ہے تو اسی جہاں کے لیے فتنہ ہے، نہ اولاد قبر میں فتنہ ہے نہ ولادت سے پہلے فتنہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اسی زندگی میں ہے، جو ہم 50 60 یا 100 سالہ جیتے ہیں وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہم ولادت سے پہلے بھی محفوظ جگہ پر تھے جہاں دشمن کی پہنچ نہ تھی، اور ولادت موت کے بعد بھی ہم محفوظ جگہ پہ ہیں۔ یہ دنیا پر فتن ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جہاں جان اور ایمان کو خطرہ تھا۔ ان خطروں سے بچنے کے لیے اللہ نے تجھے اور مجھے نبی عطا فرما دیے، تجھے اور مجھے انبیاء عطا فرما دیے۔ اللہ جل مجدہ نے انبیاء عطا فرما دیے، سلسلہ نبوت عطا فرما دیا کہ ولادت سے پہلے بھی تمہیں محافظ کی ضرورت نہیں تھی، تم رب کے نور کے حالوں میں تھے، اور موت کے بعد بھی تم محفوظ بنکر میں ہو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہیں کوئی دکھ درد اور تکلیف پہنچا سکتا ہے، تمہارے ایمان پر اگر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، تو اعلان شیطان عزم کر چکا ہے کہ تو دنیا میں دیکھ، میں ان سے ایمان بھی چھوڑوں گا، میں دشمنی بھی کروں گا، تکالیف میں بھی مبتلا کروں گا۔ اللہ جل مجدہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ 50-60 سالہ زندگی اچھی اور خوبصورت گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا محبوب محمد بھی ہمیں کہ تم سنور جاؤ، تم سکھی گزارو، تم محفوظ رہو، تمہاری حفاظت کے لیے محبوب تک تمہیں دیتا ہوں۔ اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور سیدھا رستہ بتانے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے۔ اب غور کیجئے کہ زمین پر بشر پہلے آیا ہے کہ بشر کا نبی پہلے آیا ہے؟ انسان تو خدا کا پتلا ہے نا، امت بعد میں پیدا ہوئی ہے، آدم جیسا پیغمبر رب نے پہلے عطا فرمایا، پیغمبر زمین پر پہلے آیا ہے اور امت بعد میں پیدا ہوئی ہے، اولاد بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ حاضرین کرام، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے یا اب بہتر ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں آج آپ کی توجہ نہیں ہے یا کیا، میں تو اب لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اشاروں سے کئی بار کہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے بھیجا ہے اور ذریت آدم اور اولاد آدم بعد میں بھیجی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغمبر بشر ہے، اور ہر بشر کو موت بھی آتی ہے اور وہ پیدا بھی ہوتا ہے۔ اتنی سی بات آج عزیزم محترم جناب جنید صاحب کی محفل میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ولادت کا انکار ہے نہ موت کا انکار ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی انبیاء کی وصال یا موت کا انکاری ہے۔ موت اور ولادت آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو ولادت پر خوشی اور موت پر غم، اس کا تعلق فطرت سے ہے، مذہب سے نہیں ہے۔ جس کو مذہب کا شعور نہ ہو، جو آخرت پر یقین نہ بھی کرے، یہ سائیکی ہے انسان کی کہ وہ بچوں کی ولادت پر خوش ہوتا ہے،
اور اپنوں کے موت پر غم کرتا ہے, روتا ہے. یہ فطرت اور انسانی طبیعت کا حصہ ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی ولادت پہ خوش نہیں ہوتا. پیدا کوئی اور ہوتا ہے, خوشی کوئی اور منا رہا ہوتا ہے. پیدا کوئی اور ہوتا ہے اور خوشی کوئی اور مناتا ہے. یعنی خوشی منانا یہ پیدا ہونے والے کا فعل نہیں ہے, بلکہ جو اس کے خوشی پر اپنی راحت محسوس کرتے ہیں وہ باہر والے ہیں جو خوش ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح اپنے مرنے پر کوئی غم نہیں کرتا, اپنے مرنے پر کوئی روتا نہیں ہے, اپنی موت پر کوئی ماتم نہیں کرتا. مرتا کوئی اور ہے, روتا کوئی اور ہے. اپنے مرنے کا غم بندہ بیان نہیں کرتا, بلکہ دنیا اب اپنا کون ہے, اپنے کی پہچان کیا ہے, کہ اگر اپنے کی پہچان کیا ہے, ولادت پر جو سب سے زیادہ خوش ہو رہا ہو, جان لو کہ یہ پیدا ہونے والے کا سب سے زیادہ قریب. اور مرنے پر جس کے آنکھوں میں سب سے زیادہ آنسو ہو, جو سب سے زیادہ پریشان ہو, جان لو اس کو بچھڑنے کا سب سے زیادہ غم ہے. ولادت پر خوشی اپنائیت کا اظہار ہے اور اپنوں کی پہچان ہے. بس ہم جیسے ناقص نبی کی آمد پر کسی طریقے سے خوشی مسکرا کے, نعت پڑھ کے, جھنڈیاں لگا کے, چراغاں کر کے, سڑکوں پہ نکل کے فقط اتنا بتانا چاہتے ہیں فرشتے ہمارا عمل دیکھ کے ہمارا نام بھی اپنوں کی لسٹ میں شامل ہے. اور دنیا دیکھ لے کہ صدیاں 14 گزر گئی ہے, اب چونکہ کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا, ہمیں کسی اور نبی کی ولادت کا انتظار نہیں. جو نبی پیدا ہو چکے ہم اپنے ہیں, انہی کی ولادت پر خوشی ہمارا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نبی کی وصال یا موت کا غم نہیں ہے. محترم جناب نادر خان صاحب کی گھر نبی کی وصال اور موت پر میرا ایک تفصیلی خطاب ہوا تھا, کئی ساتھیوں نے اس میں شرکت کی ہوگی, کہ نبی کی موت کا ہمیں انکار ہی نہیں, بلکہ ہمارا عقیدہ سن لو, جو مطلقاً انبیاء کی موت کا انکاری ہے وہ مسلمان ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ابھی, مگر وہ بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں. باقی انبیاء کو اللہ رب العزت نے اس کھڑکی سے گزارا ہے, موت ان تک آئی ہے. دن کا اختلاف ہو سکتا ہے, وہ 12 ہو, وہ 10 ہو, وہ 14 ہو, دن کا وقت کا اور بات ہے, مگر اس میں اختلاف نہیں ہے. نہ ولادت میں اور نہ موت میں, دونوں کو ماننا پڑے گا تب وہ بشر کہلائے گا. اب وہ ایک ہی سوال کہ ولادت کا غم نہیں کرتے, 12 وفات نہیں مناتے اور 12 میلاد مناتے ہیں. خوشی کا اظہار کر کے اپنا ہونے کا ثبوت تو دیتے ہیں, وفات پہ آنسو بہا کے اپنائیت کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ سوال ہے, اور ہر بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے. اس تمہیدی گفتگو اور ان جملوں کی وضاحت کے لیے میں نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ ولادت کے دن اور موت کے دن ولادت انبیاء اور وصال انبیاء کا انکار نہیں, بلکہ خالق کائنات نے خود فرمایا. جو آیت آپ نے سماعت فرمائی, اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم, اللہ جل مجدہ نے فرمایا وسلام علیہ, اور اس پر سلام. یہاں ان پر اور اس سے مراد یحییٰ علیہ السلام ہے. فرمایا یحییٰ پر سلام ہو. پہلی بات واضح ہو گئی, نبیوں پر سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے.
بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَيَوْمَ وُلِدَ، اس دن پر سلام ہو جس دن یحییٰ پیدا ہوا ہے۔ یحییٰ پر تو بات کلیئر ہے، کسی کو اختلاف نہیں، یحییٰ پر سلام۔ وَيَوْمَ وُلِدَ، یحییٰ تیری برتھ ڈے پر بھی اللہ کا سلام۔ یہی ترجمہ ہے یوم ولد، برتھ ڈے، یوم پیدائش۔ اور پھر فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور پھر اس دن پر سلام جس دن ان کی وفات ہوئی، وفات کے دن پر سلام۔ اور وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر بھی سلام جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں۔ اس دن پر سلام، یہ نبیوں کی بات ہے، اللہ کی سنت کہ اس دن پر سلام جس دن یحییٰ پیدا ہوا، پھر اس دن پر سلام جس دن یحییٰ فوت ہوا، پھر اس دن پر سلام جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ وہ ایک دن آنا ہے، وہ حشر کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ مگر غور کیجئے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن انہیں زندہ کیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اس دن پر سلام جس دن انہیں زندہ کیا جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا اس دن پر سلام جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ کہ تمہارا خیال ہے کہ وہ موت کے کھڑکی سے گزرنے کے بعد مر گئے، ختم ہو گئے؟ نہ وہ زندہ ہیں۔ رب تو اس دن پر سلام بھیج رہا ہے جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ کہا جاتا جس دن انہیں زندہ کیا جائے گا پھر مطلب اور تھا، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ اب آپ کلیئر ہو گئے کہ نبی کو یاد کرنا اور نبی پر سلام بھیجنا یہ بھی اللہ کی سنت۔ نبی کے ولادت کے دن کو یاد کرنا، نبی کی ولادت کے دن کو سلام کرنا۔ بندے کو تو بندہ سلام کر سکتا ہے، میں کہوں شاہ صاحب آپ کو سلام، بندے کو تو سلام ہو گیا۔ اب میں کیسے کہوں گا سنڈے کو سلام، منڈے کو سلام، کیسے کہوں گا؟ کیا کوئی لفظ کہوں گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن کو سلام جس دن پیدا ہوا، اس دن پر بھی سلام جس دن موت آئی۔ گویا ولادت نبی پر بھی سلام اللہ کی سنت، اور نبی کے وصال والے دن پر یوم وصال پر بھی سلام اللہ کی سنت۔ اور جب اللہ نے نبیوں کے لیے یہ سنت قائم فرما دی تو آگے دروازہ کھول گیا کہ اللہ اپنے پیاروں کا برتھ ڈے اور یوم وصال یاد رکھتا ہے۔ لو تمہیں اجازت ہو گئی، تمہیں جن سے محبت ہے تو ان کے برتھ ڈے پر سلام بھیجا کرو۔ وہ ولی ہوگا تو عرس ہوگا، وہ باپ اور ماں ہوگی تو ولادت کا دن ہوگا، برسی کا دن ہوگا۔ سو اب یہ دروازہ کھل گیا ہے کہ ولادتوں کا دن یاد رکھنا بھی سنت الہ ہے، اور یوم وصال اس کا دن بھی یاد رکھنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر بھی بھلانا نہیں ہے، وہ مر کے مٹی نہیں ہو گئے، اس دن کے لیے بھی اللہ نے سلام محفوظ رکھا ہے جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو ہو گئی سورہ مریم کہ اللہ نے فرمایا۔ آپ کہیں گے جی وہ اللہ ہے، اللہ کے کام تو اللہ کرے، یہ تو اللہ ہے، اللہ پیدا بھی کرتا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے۔ اب مخلوق تو اللہ جیسے کام نہیں کر سکتی، چلو مان لیا۔ اسی سورہ مبارک میں پھر آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن نازل کیا، کسی بندے نے نہیں لکھا۔ پہلے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا یحییٰ کو سلام، میرا یحییٰ کے ولادت کے دن کو سلام۔ اگر کوئی رد کرنا چاہتا ہے اللہ کے کام ہے، اللہ کو کرنے دیں، تم نہ کرو، تو مخلوق ہو۔ اب اللہ نے فرمایا اگر معاملہ یہ ہے تو یہ آیت نمبر 33 پڑھ لو۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا والسلام علیہ، میں عیسیٰ کہتا ہوں کہ مجھ پر سلام ہو۔
مجھ پر سلام ہو، اور یوم ولدتو میں عیسیٰ کہتا ہوں میری برتھ ڈے کا سلام ہو، وہ یوم اموتا میں جب بھی مروں اس دن کو بھی میری طرف سے سلام ہو، وہ یوم ابعث حیا اور اس دن کو بھی سلام ہو جس دن میں عیسیٰ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ کیا سمجھے؟ وہ آیت تھی رب کی سنت بتانے کے لیے، اور یہ آیت مخلوق کی سنت بتانے کے لیے۔ ارے تم پوچھتے ہو کہ میلاد کے دن کو صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا، یہ تو اس صدی کی ایجاد ہے۔ رب نے عیسیٰ کے لفظ قرآن میں رکھ دیے کہ اپنی برتھ ڈے کے سلامتی کی دعا مانگنا میرے عیسیٰ روح اللہ کی سنت ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی سنت بتائی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے کہ عیسیٰ نے اپنی سلامتی، اپنی برتھ ڈے، اپنے یوم وصال اور اپنے یوم زندہ ہونے کے دن پر سلامتی بھیجی۔ بتانا فقط یہ مقصود تھا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کی ولادت والے دن سلام بھیجنا یہ سنت انبیاء ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا اپنی جگہ پہ، اللہ کا قرآن میں بھیجنا، وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی تو ہمارے قرآن میں نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات تو ہمارے قرآن میں نہیں ہے۔ بس اللہ نے جو ہمارے لیے سمجھا، اللہ نے جو ہمارے لیے بہتر بھا وہی بھیجا، اور قرآن میں ذکر کر دیا، نبی پر نازل ہوا۔ یہ اللہ نے مصطفیٰ کو بتایا کہ عیسیٰ تو اپنے اوپر بھی سلام بھیجتے تھے، عیسیٰ تو اپنی برتھ ڈے کا بھی ذکر کرتے تھے۔ سو میرے آقا نے اس آیت پر عمل کیسے کیا؟ نبی مکرم السلام علینا کہہ کر خود کو تجھ سے، مجھ سے، ہم کو اپنے ساتھ ملا کے آقا ہر نماز میں دعا مانگتے تھے، السلام علینا۔ اے اللہ، عیسیٰ تو کہتا تھا کہ مجھ عیسیٰ پر سلام، میں محمد کہتا ہوں مجھ سمیت میری ساری امت پر سلام۔ حضرت والو، میں تو کہتا ہوں ہم مقروض ہیں، آقا کہتے تھے حضرت والوں پر بھی مجھ سمیت سلام۔ آئیے ہم روز سلام بھیجتے ہیں کہ آقا ہم آپ کے مقروض ہیں، ہم بھی آپ پر روز سلام بھیجا ہے۔ السلام علینا آقا نے فرمایا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے زبان سے فرمایا کہ اے اللہ میری یوم پیدائش پر سلام، اور میرے آقا کا یوم پیدائش دن تھا سوموار۔ بولیے کیا دن تھا؟ میرے آقا کی ولادت کا دن تھا سوموار، اور نبی مکرم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہر سوموار کو روزہ؟ آقا نے فرمایا ہاں، یوم ولدت تو یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وہ سلام قولی تھا، مصطفیٰ نے بتا دیا کہ خود پر اور اپنی ولادت پر سلام کے اور بھی انداز ہیں۔ آقا نے روزہ رکھ کے سلامتی کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اور ہم نبی کے ولادت کے دن کبھی جلوس نکال کر، کبھی جھنڈے لہرا کر، کبھی نعرے لگا کر، کبھی لنگر پکا کر، کبھی گھر میں محفل سجا کے، در حقیقت یہ وہ سلام ہے کہ مولا یہ دن بھی سلامت رہے، اس کے ماننے والے بھی سلامت رہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر دیکھیں ہم نے کوئی اپنی قبر اور عاقبت خراب کرنی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے نا کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، فلاں فلاں۔ ہاں، بعض اوقات لوگ حج میں بھی غلطیاں کر لیتا ہے، حج بھی لوگ، اللہ معاف فرمائے،
تجارت کی نیت سے جائے گا اور نیت سے جائے گا, دکھاوے کی نیت سے جائے گا. ہم شک نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر, مگر اگر کوئی بری نیت سے حج کے لیے جائے کہ میں جاؤں گا وہاں رش زیادہ ہوتا ہے جیب کاٹوں گا, اگر کوئی بری نیت سے جائے تو کیا باقی سارے حاجیوں کا حج مشکوک ہو جائے گا؟ کیا کعبہ مشکوک ہو جائے گا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ میلاد کے نام پر جو خرافات کرتے ہیں وہ دشمن دین بھی ہیں, دشمن مصطفیٰ بھی ہیں. میلاد کے نام پر جو حرام کاموں کا مرتکب ہوتے ہیں, میلاد کے نام پر اگر کوئی ون ویلنگ کر کے بانسریاں نکال کے مریضوں کو تکلیف دیتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں, ہم علل اعلان ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. جو چیز بھی آقا کی ولایت کے شرعی طور پر خلاف ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں. ہاں, میلاد مناتے ہوئے جو چیز بھی اللہ نبی کے قریب لے جائے ہم اسے قیامت تک کرتے رہیں گے. کیا کرتے ہیں ہم؟ درود ہوتا ہے نا, نعت ہوتی ہے, سڑکوں پر نکلتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, ہم نعرے لگاتے ہیں. ان میں سے کوئی کام تو ایسا ہو جو ناجائز ہو, حرام ہو, پھر تو اسے روکنے کے لیے کہا جائے. جھنڈیاں چراغاں اگر مطلقاً حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہوگی, جلوس اگر مطلقاً حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہے, نعرے اور لنگر اگر حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہے, پھر ہر جلسے کے لیے. لیکن اگر اور چیزوں کے لیے جائز ہے تو ہم بھی اسے اظہار محبت اور اظہار تشکر کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اگلی صدی میں چراغاں سے بہتر کوئی شے آ جائے تو وہ اس کو ترک کر دیں گے, کسی اور چیز سے جشن منائیں گے. یہ کاغذ کی جھنڈیاں, یہ کپڑے کی جھنڈیاں اس دور میں اظہار سیلیبریشن ہے. پوری دنیا میں یہ اظہار سیلیبریشن ہے, پہچان ہے. سبز جھنڈا, لال سبز جھنڈا وائٹ کے ساتھ ستارہ اور چاند جہاں لگ جائے, بتائیے پاکستان کا نام خود میں آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ دیار غیر میں بھی سبز ہلالی پرچم نظر آئے تو جس نے پاکستان دیکھا بھی نہیں وہ علم کو دیکھ کر ملک پہچان لیتا ہے. یہ علم اور جھنڈے نشان ہوا کرتے ہیں. جب تک علم اور جھنڈے ملکوں کی پہچان ہے, ہماری عزت ہے, تب تک میلاد کا جھنڈا بھی ہم بلند کرتے رہیں گے. نہ خلاف شریعت ہے نہ خلاف اخلاقیات ہے. اسی طرح چراغاں سیلیبریشن کا, اور ہم آقا کی آمد پر خوشی مناتے ہیں. ہاں اگر کسی ناجائز ذرائع سے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. اوورال نبی کی آمد پر سلام اور نبی کی آمد پر خوشی کو یوں دیکھا دیکھی ناجائز قرار نہ دیا جائے. اور ایک کسی بہانے تو یہ نعت سننے آ جاتے ہیں, کسی بہانے تو درود پڑھ لیتے ہیں, کسی بہانے تو یہ رات بھر بیٹھ جاتے ہیں. نام محمد کا ہوتا ہے, بندے نعرہ تکبیر لگا رہے ہوتے ہیں. ولادت مصطفیٰ کی ہوتی ہے, آیت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. ارے بابا چھوڑو, ساری محفل تمہیں پسند نہ آئی, پورا آدھا پارا قرآن کا تلاوت ہوا ہے, اس کی برکتیں تو ہوگی. کتنی بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا ہے, اس کا تو فرشتہ گواہ بن جائے گا. وہ جو چیز ہو جو اللہ کے قریب لے جائے وہی چیز صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی جائز ہوتی ہے, مستحب ہوتی ہے. اور ہم نے تو ثابت کیا کہ نبیوں کی ولادت کا ذکر کرنا سنت خدا بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے. اب اگلی بات ہے کہ نہیں جی وہ ولادت کا ذکر اور حمل کا ذکر اور اونٹنیوں کا ذکر اور یہ سیرت بیان کی جائے, نبی کی حدیثیں بیان کی جائے. یہ بہت اچھا مشورہ ہے کہ آقا کی سیرت کے جلسے سال بھر جاری رہنے چاہیے. میرے آقا کی حدیثیں لوگوں کو یاد کرانی چاہیے. اسے منع کون کر رہا ہے؟ مسجدیں, ممبر, محراب ہر جگہ ہونے چاہیے. لیکن اگر اعتراض یہ ہے کہ ہم حضرت آمنہ کا ذکر کرتے ہیں یا حضرت آمنہ کے حمل کی باتیں ممبر پر ہوتی ہیں یا ولادت کی باتیں ہوتی ہیں یا نبی مکرم کی دودھ پینے کی باتیں ہوتی ہیں,
اگر اخلاقی طور پہ دیکھیں تو کوئی اپنے گھر والوں کے حمل کا ذکر مجموع میں نہیں کرتا، بات درست ہے. کوئی اپنے بچے کے دودھ پینے کا انداز مجموع میں نہیں کرتا، یہ بات درست ہے. لیکن بات جب نبی کی شان کی ہو تو اللہ عیسیٰ کی اماں مریم کا بھی ذکر کرتا ہے اور عیسیٰ کی نانی کا بھی ذکر قرآن میں کرتا ہے. وکالت عمران کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر رب فرماتا ہے، پھر مریم کے حمل کا ذکر رب فرماتا ہے، پھر درد ذیل کا ذکر فرماتا ہے، پھر عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، پھر گھٹی کی ذکر کرتا ہے، پھر جھولی میں اٹھانے کا ذکر کرتا ہے. ارے قرآن میں پڑھ، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، رب نے تو میلاد کا ذکر آدم سے آغاز کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے. درمیان میں آئیے پہلے آدم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر دیکھیں. آدم علیہ السلام کسی خاتون سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا ہے. سو تخلیق آدم کا سارا قصہ رب نے خود بیان فرما دیا ہے. اگر اتنی سی بات ہوتی کہ ہم نے آدم کو بھیجا ہے بس بات ختم ہو جاتی، مگر اللہ جل مجدہ نے آدم کے بارے میں جو فرشتوں سے بات ہوئی وہ ہمارے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. نبی مکرم نے بتایا جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اعلان فرمایا، اذ قال ربک للملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو کہا ادھر آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں، کیا مٹی سے اپنا خلیفہ بنانے لگا. کسی کو اعتراض؟ اللہ نے بتایا مٹی سے میں آدم بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ جبرائیل زمین سے مٹی لے جاؤ، میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. میرا رب مٹیوں کا محتاج نہیں مگر ایک سبق تھا. جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے تو مٹی لینے لگے، زمین نے پناہ مانگی، جبرائیل مجھے اللہ کی پناہ، کیوں مجھے عیب دار کر رہے ہو، کیوں مجھ میں نقص پیدا، مٹی جب تم لے جاؤ گے مجھ میں تو کمی آ جائے گی، کیوں مجھے نقص اور عیبدار کر رہے، مجھے اللہ کی پناہ. جبرائیل علیہ السلام واپس پلٹ گئے، اللہ نے فرمایا مٹی نہیں لائے، کہ اس نے پناہ مانگ لی تھی اور آپ کا نام لیا تھا تو میں مٹی نہیں لایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم مٹی لے آؤ. اللہ کا حکم ہے مگر اللہ کی پناہ کی کتنی طاقت ہے، اعوذ باللہ کی کتنی طاقت ہے. میکائیل علیہ السلام آئے، زمین سے جب مٹی لینے لگے، زمین نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں تجھ سے مٹی لے جانے لگا ہوں. اس نے کہا مجھے اللہ کی پناہ، کیوں میرا حصہ مجھ سے جدا کرنے لگے ہو، کیوں مجھ میں نقص اور عیب پیدا کرنے لگا ہو. میکائیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے اور اللہ کو بتا دیا. اب اللہ رب العزت نے موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم مٹی لے آؤ. عزرائیل علیہ السلام آئے، اسی طرح زمین نے کہا مجھے اللہ کی پناہ. عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے اللہ پناہ دے، تو اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، مجھے اللہ تجھ سے پناہ دے، میں تو اللہ کے حکم پر عمل کروں گا. اللہ تجھے پناہ دے لیکن مجھے بھی پناہ دے، میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا. تو عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید، کہیں سے سرخ، کہیں سے براؤن، اس طرح 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 کی مٹیاں عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے نے اکٹھی کی اور زمین سے جدا کر گئی. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود اسی طرح کے الفاظ نقل فرماتے ہیں کہ زمین کو تسلی دی گئی کہ تو غم نہ کر، تجھے ہم عیبدار نہیں کر رہے، تجھ سے جدا نہیں کر رہے، یہ ادھار ہے، یہ مٹی جلد تمہیں لوٹا دی جائے گی. سو وہ ولادت کے پروسیس کا آغاز تھا، مٹی کے لوٹانے کا وعدہ موت کا وعدہ تھا.
عزرائیل علیہ السلام مٹی لے گئے، پھر فرمایا وہاں اس کو گوندا گیا، آب تسنیم ڈالا گیا، پھر اس کو 40 دن کے لیے یا 40 سال کے لیے رکھا گیا۔ یہ ساری بات مٹی گوندنے کی، جسم بنانے کی، پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، روح ڈالنے تک بات اللہ رب العزت نے ساری بتائی، اور پھر وہاں سے زمین پر بھیجنے کی ساری بات بعثت کی بتائی۔ کیا گویا رب چاہتا یہ ہے کہ بندوں کو پتہ چل جائے اللہ نے بندوں کے لیے نبی پیدا کیسے فرمائے۔ میں صرف دلیل کے طور پر قرآن کی آیت سامنے رکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت یعنی تخلیق کے تذکرے بھی خالق نے خود فرمائے، پھر درمیان میں یوسف کے تذکرے ہیں، یحییٰ و زکریا کے تذکرے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ساری ولادت گویا تذکرہ میلاد اللہ رب العزت نے خود کیا کہ ہر عورت کا نہیں، ماں عیسیٰ کی تھی تو مریم کا سارا ذکر رب قرآن کرتا رہا ہے، ولادت کا بھی ذکر، دودھ کا بھی ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ماں کا اپنے بچوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بیٹی کا بہن کا چکر لگانا۔ ارے ایک بہن بھائی کی محبت میں دریا کے کنارے دوڑتی ہے، ہمارے قرآن سے اس کا کیا تعلق ہے، ہماری نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مگر بھائی کی محبت میں بہن دوڑے، بھائی کی محبت میں بہن دودھ کا ذکر کرے، اور موسیٰ کی ماں اسے دودھ پلائے، یہ سب کچھ قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ناجائز نہیں ہے، ایک تو تمہارے علم کے لیے ہے، یہاں دوسری خاص بات یہ کہ رب چاہتا یہ ہے کہ بندوں کو جہاں نبی کی سیرت پتہ ہو وہاں نبیوں کی ولادت کا بھی پتہ ہو اور نبیوں کی موت کا بھی پتہ ہو۔ بات مشکل بھی نہیں کروں گا اور لمبی بھی نہیں کروں گا، یہاں تک ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ولادت بھی رب کی مرضی سے ہوتی ہے اور موت بھی رب کی مرضی سے ہوتی ہے۔ بندہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے فوت ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش پر خوشی منانا نہ صرف ہیومن سائیکی ہے بلکہ سنت الہ بھی ہے اور شریعت کی اجازت بھی ہے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں ان کی ولادت پر خوشی منائی جا سکتی ہے۔ بیٹا تیرا ہو ہر طرح کی جائز خوشی اجازت ہے، اور جب بیٹا آمنہ کا پیدا ہو جو کل کائنات کو سنبھالنے کے لیے آ رہا ہے، اس آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی، اب چونکہ بات واضح ہو گئی ہے، صرف قرآن کی آیتیں بتائی ہے اور ایک ہی حدیث مبارکہ عرض کی کہ نبی مکرم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ سوموار والے دن پھر آپ بھی روزہ رکھیں، ہاں رکھتے ہیں لوگ، کئی عاشق رکھتے ہیں، مگر جو نبی کا فعل ہوتا ہے وہ امت اسی طرح کر پائے یہ امتی کی جرت نہیں ہوتی۔ اب ہر سوموار کو کوئی روزہ رکھے، کچھ افراد ایسے ہیں جو رکھتے ہیں لیکن فرض نہیں ہے، سو سوموار والے دن روزہ اگر اس نیت سے رکھیں کہ اس دن مصطفیٰ پیدا ہوا تو ہر سوموار کو اللہ جشن ولادت مصطفیٰ کا اجر عطا فرمائے گا۔ سو سال کے بعد ربیع الاول میں میلاد ہم مناتے ہیں، پھر اسی بات کی طرف آ جائیے کہ آپ حیران ہوں گے، الحمد سے لے کے ناس تک جس طرح انبیاء کی ولادت کا ایک خوبصورت انداز میں ذکر ہے، ہر نبی پہ موت تو آئی ہوگی نا۔ اب نوح علیہ السلام 850 سال 900 سال میں وصال فرما رہے ہیں، کوئی پیغمبر 200 سال میں وصال فرما رہا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کئی نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ سوٹی پر ٹیک لگا کر دنیا سے رخصت ہونا، کسی نبی کی موت کا تفصیلاً ذکر قرآن نے کیا ہی نہیں ہے۔
ولادت کا، دودھ کا، ماں کا، حمل کا، یہ ذکر آپ کو 4 بار ملے گا، مگر انبیاء کے موت کے تفصیلاً تذکرہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہاں سے اگر ہم اگر یہاں سے ہم سبق حاصل کرنا چاہیں تو بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ولادت کے تذکرے کرنا کافی ہے اور موت کو فقط ماننا کافی ہے۔ یعنی میلاد منانا سنت انبیاء ہے اور موت ماننا سنت انبیاء ہے۔ موت منانے والی بات کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح ولادت کے تذکرے، سادہ سا نتیجہ نکالنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے گا تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے مناتا ہے، یعنی کسی کو جلانے کے لیے مناتا ہے، وہ صرف میلاد نہیں، کوئی بھی کام آپ کہیں میں پانچا اسی لیے اونچا کرتا ہوں کہ اس کو تکلیف ہو، تو آپ کے پانچا اونچے کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پانچا نیچا اس لیے کرتا ہوں کہ سامنے والوں کو تکلیف ہو، میں نہیں اٹھاتا، تو اس نے بھی سنت کی مخالفت کی اور اس نے اپنی نیت برباد کر دی۔ فرض نماز بھی اگر دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو وہ منہ پر مار دی جائے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا معنی یہ ہے چرچے کرو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اللہ کا اس پر کرم ہوا ہے۔ اس سے کوئی دشمن کا دل جلانا نہیں ہے، اس سے پڑوسی کو تنگ کرنا نہیں ہے۔ میرے آقا تو وہ دین سمجھا گئے کہ تمہارے بچے پھل کھا لیں تو چھل کے پڑوسی گلی میں نہ پھینکو، پڑوسی کے دروازے کے سامنے نہ پھینکو، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو پھل لے کے نہ دے سکے، تو تمہارے چھلکوں سے اگر اس کے بچے رو پڑے تو نے اپنے بچوں کو تو کھلا دیا، ان کو رلا دیا ہے۔ وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ اوروں کو کھلا نہیں سکتے تو ان کے سامنے ایسی چیزیں کھاؤ نہیں جس سے غریب کے بچوں کو تکلیف ہو۔ ارے وہ اسلام کیسے یہ اجازت دے گا کہ کسی کے گھر کے سامنے جا کے نعرے اسی لیے لگائیں کہ یہ جلے، کسی کے جلوس دروازے سے لے جائیں تاکہ ان کو تکلیف ہو؟ ایسی جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جلوس تو ہے اسی لیے کہ بھولے ہوئے کو محمد کی یاد آ جائے، بچھڑے ہوئے کو محمد کی یاد آ جائے، مل جل کے گھروں سے نکلے آؤ۔ آج بھی دین یہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آج بھی قدم مصطفیٰ کے ڈھونڈنے چاہیے، آج بھی نبی کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ یہ ایک یاد دہانی ہونی چاہیے، یہ بچھڑے ہوئے کو ملانے کے لیے اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، جلوس کسی کو جلانے کے لیے یا کسی کے تکلیف کے لیے۔ اور جو لوگ جلوس کی مخالفت کرتے ہیں یا جلسہ اور میلاد کی معاذ اللہ ایسے ایسے جملے آتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا نے آج کے لوگوں کو بے باک کر دیا ہے کہ کوئی اپنے جملے سے پریشان بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ مطلقاً نبی کی آمد کی خوشی کا انکار قرآن کی آیات کا انکار ہے، اور اعلان ہر کام کو حرام قرار دینا اور کسی کو کافر قرار دینا، یہ کس رستے پہ ہم چل پڑے؟ ہاں، جلوس یا جلسے میں کی جانے والی غلطیوں کا اگر کوئی ہمیں احساس دلاتا ہے وہ ہمارا محسن ہے۔ اگر کوئی ہمیں بتائے کہ تمہارے جلوس میں فلاں گانے گا رہا تھا، اس نے تمہارے ساتھ نیکی کیا، اس کا پتہ کرو جو تمہارے پاک جلوس کو بدنام کر رہا ہے۔ کوئی اگر تمہیں بتائے کہ فلاں علاقے میں جلوس میں بے پردہ عورتیں آ گئی تھیں تو اس کا پتہ کرنا چاہیے، علماء کو سرگوبی کرنا چاہیے۔ وہ دشمن نہیں ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پر جلوس کی غلطی کا پوسٹر بنا کے فیس بک پر اور عام کر دیا جائے گا ٹویٹر پر، یہ دیکھو اب یہ حال ہو گیا جلوس والوں کا۔ سو بغض حسد انات میں
ओवरऑल कई नेक लोगों की मुखालफत और नेकियों की मुखालफत, हम दोनों तरफ तफरीक का शिकार हो चुके हैं, दोनों तरफ हम अफराद का शिकार हो चुके हैं, दोनों तरफ हम जातियात का शिकार हो चुके हैं। जुलूस, नारे, मिलाद और लंगर हो तो एक ही बात के मौला शुक्र है तूने हमें मोहम्मद मुस्तफा अता फरमाया है, और हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें उम्मत मोहम्मद बनाया है। और फिर दूसरा ये है कि हम आका को लोगों को हुजूर की निस्बत याद दिलाएं, से पुख्ता करें कि ये ताल्लुक भुलाना नहीं है, बल्कि रबीउल अव्वल में इस ताल्लुक को हम मजीद मजबूत करते जाएं। और अगर मेरी बात आप याद रखें तो 2 + 2 4 की तरह है। हम मिलाद मनाते हैं इसीलिए कि समझते हैं कि हमारे दीन में पुख्तगी आती है। हम जलसा या जुलूस इस नीयत से निकालते हैं कि हमारा ईमान है कि नबी से निस्बत मजबूत होती है, इसमें कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, दीन सिखाया जाता है, और भटका हुआ बंदा फिर से अल्लाह और नबी से जुड़ता है। और फिर हमें यकीन है कि हम नबी की आमद का शुक्र अदा करते हैं तो रब का वादा है अज़ीदन्नकुम, फैज़ रिसालत में अल्लाह मजीद इजाफा अता फरमाएगा। फिर हमें यकीन है कि इस अमल का अजर अल्लाह हमें क़यामत के दिन देगा। जब भी कोई अमल करता है तो यकीन तो यही होता है, वो जिहाद हो, वो तबलीग हो, वो जलसा करना हो, वो मखलूक खुदा की खिदमत हो, यकीन तो यही होता है कि अल्लाह हमें अजर अता करेगा। और नेक अमल करते हुए अगर बंदे से साहब हो जाए, बंदे से साहब हो जाए तो वो अल्लाह माफ फरमाता है, लेकिन जानबूझ के अगर कोई करे तो वो जुर्म और गुनाह है। आज मिलाद का जलसा या जुलूस हम सिर्फ इस नीयत से मनाते हैं कि अल्लाह राजी होता है, मुस्तफा राजी होता है, और हमें दीन का कुर्ब, मोहम्मद नबी का कुर्ब और दीन की तालीम मिलती है। अब बताइए, अगर पाकिस्तान में 10,000 जलसे हुए हों, वैसे तो लाखों होते हैं, 10,000 ऐसे जलसे हुए हों जिसमें कुरान की आयत समझाई गई, जिसमें कोई मसला समझाया गया हो, अगर 10,000 जलसे भी अच्छे हुए हों, जैसे मैंने कई खुद देखे हैं, तो बताइए 10,000 में अगर 100 अफराद भी सही वो सुन के अमल करे होंगे तो कितने लाखों लोग हर रबीउल अव्वल में दीन के करीब होते जाएंगे। बाद में अगली करने लगा हूं। हम तो मिलाद इस नियत से मनाते हैं कि ये दीन का हिस्सा है, इजहार तशक्कुर है, नबी अल्लाह के करीब जाने का रास्ता है, और नबी के मौत और विशाल के दिन के इनकारी नहीं है, लेकिन मनाते नहीं है, क्योंकि आका की नबुव्वत और रिसालत जारी हो सारी है, नबी मुकर्रम कब्र में है, यहां तक मानते हैं, मगर वो वाली मौत नहीं मानते कि ताल्लुक खत्म, इस दुनिया से ताल्लुक टूट गया, उम्मत से ताल्लुक टूट गया, वो वाली मौत नहीं मानते। अल्लाह उस अकीदे से बचाए। हम कहते हैं हमारी मौत और है, नबी की मौत और है। आप कहेंगे इतना बड़ा जुमला, ये 2 मौतें कहां से निकल आई, बशर तो एक है। ये मैं नहीं कहता, ये रब फरमा रहा है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन। मुस्तफा आपके लिए मौत जुदा है और सारों के लिए मौत जुदा है। वो कुरान की आयत है, कभी जाके पढ़े। अल्लाह ने नबी की मौत का जिक्र जुदा किया है। ये मौत ऐसी मौत है कि कब्र में आका चले गए, कब्र में जाके नबी अपनी उम्मत का सलाम सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं, अपनी उम्मत को देखते भी हैं और अपनी उम्मत के लिए दुआ गो भी रहते हैं, अपनी कब्र पे आने वालों को पहचानते भी हैं और उनकी हाजिरी को कबूल भी करते हैं, और अपनी कब्र पे आने वालों के लिए रब से सिफारिश भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। हम नबी की उस मौत के कायल हैं कि मेरे आका मौत के दरवाजे से गुजर के जन्नतुल बकी में लेटे हुए हैं, यहां एक उम्मती तड़प के कहे अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, रब पर्दे हटा के हजरों वालों का सलाम मदीने पहुंचा देगा।
یہ صرف منہاج القرآن یا اجاز کا عقیدہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم محفل ملا رہے ہیں اور آقا حضور آ گئے، میں یہ نہیں کہوں گا، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں محفل ہو رہی آقا آ گئے ہیں. ہم کہتے ہیں بادشاہ شہنشاہ آقا تخت پہ بیٹھتا ہے، غلاموں کو حاضر کیا جاتا ہے. وہ کوئی شاعر اپنی محبت میں ایسے جملے کہتا ہے، یہ کل کائنات کی شہنشاہی میرے آقا کے پاس ہے. جب کوئی خلوص دل کے ساتھ حضروں میں بیٹھ کے محفل سجاتا ہے، جیسے یہ لائیو چلتے ہیں، فرشتے پردے ہٹا دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ غلام آپ کو یاد کر رہے ہیں. اس طرح ہماری حاضری ہوتی ہے، اس طرح محفل میں آقا کا کرم ہوتا ہے، کرم نوازی ہوتی ہے. اور یہ ساری طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. میرا اگلا جملہ ابھی باقی ہے، میں صرف یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلی بات سمجھ آ جائے. وہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتا ہے. ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، ہمیں دین بھی ملتا ہے. ہم میلاد کے نقصانات سے واقف نہیں ہیں. میلاد میں صدقہ و خیرات ہوتا ہے، بھوکا کھانا کھا لیتا ہے، دوست کی مہمان نوازی ہو جاتی ہے، بندہ بستر سے اٹھ کے اللہ کا ذکر سنتا ہے، بندہ دکان چھوڑ کے چند قدم اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی محبت میں اٹھاتا ہے. ہمیں کوئی میلاد میں ناجائز چیز نظر نہیں آتی. جھنڈیاں نہ لگا کے اگر غربت ختم ہوتی ہے تو ہم جھنڈیاں نہیں لگائیں گے. اگر چراغاں نہ کر کے تمہاری بجلی بجتی ہے تو ہمیں حل بتا دو، ہم چراغاں نہیں کریں گے. تم بجلی کا حل نکالو، تم غربت مٹاؤ. اگر ایک جھنڈیاں نہ لگانے سے پاکستان سے غربت ختم ہوتی ہے تو کئی ملکوں میں جھنڈیاں نہیں لگتی، کیا وہاں غربت نہیں ہے؟ کئی ملکوں میں چراغاں نہیں ہوتے، کیا وہاں ہر کوئی خوشحال ہے؟ ارے نہ، یہ اظہار محبت ہے. ان سے غربت زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ جتنا خرچ کرو، قرآن کہتا ہے خیرم مما یجمعون، جو تم جمع کرتے رہتے ہو یہ خرچ کرنا اس سے کئی گنا بہتر ہے. ہم تو یہ خرچ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایک کریں گے، تجھ سے 10 ہم نے لینے ہیں. کہ تو نے کہا میرے راستے میں جو ایک خرچ کرے گا وہ 10 مجھ سے لے گا. ہم تیری نبی کی آمد کی خوشی میں ایک خرچ کر کے تو سے 10 نہیں بلکہ 70 گنا لیں گے، بے شمار گنا لیں گے، اور اللہ دیتا بھی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ میں پھر دہراتا ہوں، ہم میلاد مناتے ہیں کہ اللہ رسول راضی ہوتا ہے اور آخرت سنورتی ہے. دنیا کہتی ہے 12 وفات کیوں نہیں مناتے؟ لو، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 وفات منانے سے دین مضبوط ہوتا ہے یا ہمارا فائدہ ہوتا ہے. میلاد منانے کے تو دونوں فائدے ہیں نا، کہ ہمیں علم بھی ملتا ہے اور بخشش بھی ملتی ہے. اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی کا یوم وفات منانے سے دین بھی مضبوط ہوتا ہے اور آخرت میں بخشش بھی ہوتی ہے، لو آج ہم کہتے ہیں تم علل اعلان 12 وفات مناؤ، اپنا دین اور بخشش کے لیے ہم 12 وفات میں بھی شرکت کریں گے، ہم نبی کے عرس میں بھی شرکت کریں گے. مگر مسئلہ یہ ہے، یہ بھی نہیں مانتے نا کہ وفات منائیں تو ہم بخشے جائیں گے. ارے وفات منا کر اگر امت بخشتی ہے تو سال بھر نبی کا یوم وصال منانے سے کوئی نہیں روکتا. مانو تو صحیح، نبی کے ذکر سے قبر سجتی ہے، نبی کے ذکر سے قبر سنورتی ہے، میلاد سے سنورتی ہے. اگر خلوص نیت سے نبی کے وصال کا ذکر کرو گے، عقیدہ یہ ہو کہ میں نبی کے موت کا ذکر کروں گا، اللہ میری قبر کو روشن کر دے گا، تب بھی یہی عقیدہ درست ہے. مگر ماجرا یہ ہے جو وفات کی طرف بلاتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے نبی قبر روشن کر سکتا ہے، نبی کے ذکر سے آخرت سنورتی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو
असली बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हम इन मामलात में उलझ के रह गए हैं। मिलाद के मामले में सारा साल मनाजरे करते रहते हैं। एक मनाने वाले को गलत कह रहा है, दूसरा इनकार करने वाले को गलत कह रहा है। हम अपनी सारी तवानाइयां इस पे खर्च कर रहे हैं। सबक सीखना है तो मिनहाजुल कुरान से सीखो कि किसी के नहीं सुनते। जब 12 रबीउल अव्वल आता है, मीनारे पाकिस्तान पे ऐसा जश्न मनाते हैं कि मिस्र और अरब तक लोग दंग और हैरान रह जाते हैं। वे किसी के फतवों की परवाह नहीं करते, चरागा भी करते हैं, रोशनाइयां भी करते हैं, अरे हजारों बकरे भी ज़बह करते हैं, दफ के साथ नात भी होती है, सारी रात खुशी भी मनाई जाती है, कुरान भी बयान किया जाता है, तिलावत भी की जाती है। चूंकि अकीदा ये है, ये नहीं कहते कि जो हमें नहीं मानता वो गलत। 12 रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल का महीना गुजरने के बाद फिर हम ये नहीं कि लाठ उठा के उनके पीछे लग जाते हैं जो नहीं मनाते, बल्कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी फिर कलम उठा के कभी तर्जमा लिखना शुरू हो जाते हैं, कभी तफसीर लिखना शुरू हो जाते हैं, कभी कुरान इंसाइक्लोपीडिया लिखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, और कभी हदीस मुबारका का इंसाइक्लोपीडिया लिखते हैं। आजकल जो किताब हुजूर शेखुल इस्लाम की आई है ना हदीस की, इसका मुकदमा 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हदीस पर मुकदमा कि जरूरत क्या है, हुज्जियत क्या है, फन हदीस क्या है, और ये सारी हदीस की किताब आएगी तो 60 जिल्दों पर मुश्तमिल होगी। जैसे पढ़ना तो अपनी जगह पे, एक बंदा 60 जिल्दें अपनी हाथ पर उठा नहीं सकता। सीरत हो, अकायद हो, और कलम के साथ हुजूर शेखुल इस्लाम के हुक्म पर मदारिस कायम हो रहे हैं, मराकज़ इल्म कायम हो रहे हैं, पूरी दुनिया में तबलीग हो रही है। वह मतलब ये है कि मिलाद मनाकर फिर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए नबी की सीरत के चर्चे किए जाएं, नबी की तालीमात के चर्चे किए जाएं। हम बड़े खतरे में हैं। हमारी ये 40-50 साल जिंदगी खतरात में घिरी हुई है। भूख, प्यास, शैतान, नफ्स, अब तो इंसान का दुश्मन इंसान हो गया है। जिनात, शयातीन, इन सारों से बचना है तो मुस्तफा की चादर के साए तले आना होगा, शरीयत मोहम्मदी के साए तले आना होगा। अगर हम आका के लाए हुए कुरान पर अमल करेंगे, नबी की समझाई हुई शरीयत पर अमल करेंगे, तो अल्लाह हर फितना और फसाद से बचा के कब्र तक ईमान की सलामती अता फरमा देगा। बस ये खतरे और दुश्मनियां कब्र की रात तक है। बाबा कब्र में जाते ही मुस्तफा खुद तशरीफ ले आते हैं। अब कोई परेशानी नहीं, तुम फिर से महफूज हाथों में आ गए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पाक वजूद को समझने, उनकी विलादत पर दिलो जान से ईमान लाने, जश्न मनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और नबी के पर्दा फरमाने के बाद भी अकीदा ये रखना कि नबी मौजूद भी हैं और आका अपने उम्मतियों को देख रहे हैं कि कितने बंदे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह तो देखता है। जुलूस में हों 10,000 बंदे और जुलूस रखे, जोहर की नमाज हो, मस्जिद में 100 बंदे भी ना हों, तो क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? जुलूस सारी रात के जलसे में हजारों बंदे हों और नमाज फजर में चंद बंदे हो, क्या जवाब देंगे? ये वो खामियां हैं कि जिसकी वजह से हम इस सारे पाक अमल को बदनाम करते हैं। आका दो जहां बंदे को रब से मिलाने के लिए आए थे, तो जिस बंदे को देख लो ये सजदा लगा रहा है, समझ लो नबी ने इसको रब से मिला लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा पैगाम नमाज, हक सच पर कायम रहते हुए दीन की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। मिनहाजुल कुरान के जुमला अहबाब जिन्होंने मोहतरम जनाब ब्रदर जुनैद साहब की मुआवनत की और ये पिटाल सजाया, बिलखुसूस भाई जुनैद के नौजवान साला साथी जो साल भर इंतज़ार करते हैं और मुझे भी कहते रहते हैं, और जुनैद साहब को भी आज वही मोहब्बत की कशिश थी कि आपकी और मेरी यहाँ चंद लम्हे मुलाकात हुई।
زندگی رہی تو بار بار ملاقات ہوتی رہی، نہ بھی ہوئی تو اتنی دعا کیجئے گا اللہ جنت میں آپ کو اور مجھے اکٹھی حسنین کریمین کے قدموں میں جگہ دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ